دوستان محترم، عامر محمود نقشبندی آپ کے چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ۔ دوستان محترم، ہمارے معاشرے میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اب اسلام کے نام پہ سارے ہی نامناسب کام ہو رہے ہیں، بلکہ اسلامی یکجہتی و اخوت کو برباد کرنے کا کام اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کا تعلق یہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر ہے، اس کی ایک جماعت ہے، تنظیم میں نام نہیں لوں گا، پھر اس سے اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ میں تو صرف اپنا رونا رو رہا ہوں کہ ہم نے عشق مصطفیٰ کے نام پر کیا سے کیا کر دیا ہے۔ ہر مسجد، ہر مدرسہ جہاں پر ممبر ہے، اس ممبر پر بیٹھا شخص اسپیکر کا استعمال کر رہا ہے، اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہا ہے، فرقہ واریت کا اظہار کر رہا ہے، فرقہ کو پروموٹ کر رہا ہے، گویا اسلام کو تقسیم کر رہا ہے، زہر بانٹ رہا ہے، نفرت بیچ رہا ہے۔ میں نے دو لوگوں سے ملاقات ہوئی پچھلے جمعہ، تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے، دین کی، اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ مجھے ان کی باتوں سے بڑا تسنع، مصنوعی پن محسوس ہوا، تو میں نے جان بوجھ کے ان کا ٹالریٹ لیول چیک کرنے کے لیے میں نے ذاکر نائک صاحب کا ذکر کر دیا۔ میں کہ ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے مبلغ کی حیثیت سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کا بڑا کام ہے، قرآن کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، بڑے پیوریفائڈ اسلام کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے، تو لاکھوں کے اجتماعات سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ اجتماعات چھوٹے ہیں، لیکن بہرطور ضرورت تو یہاں پر بھی تھی اور گفتگو ہو رہی ہے۔ اگرچہ ان کے آنے پر کافی لوگوں نے ان کا استقبال کیا، پازیٹیو باتیں کی، لیکن میں کہ جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، اس سے وابستہ لوگوں نے کفریہ ان پر فتوے بھی لگائے اور بہت ساری باتیں بھی کی، لیکن بہرطور اختلافات تو ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن ذاکر نائک صاحب نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے 8-10 موٹی موٹی گالیاں نکالی، اس میں جو ایک بات سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ تھی، ان کا یہ ذاکر نائک کافر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جسے آپ نے کافر کہا، اب میں اسی بات کو پکڑ کے آگے چلتا ہوں۔ ایک کافر نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا، ان مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ فرمانے لگے بڑے عالمانہ انداز میں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ویسے تو سارے معاملات ہی اللہ کے سپرد ہیں، یہ بھی اللہ کے سپرد۔ میں کہ ذاکر نائک کے بارے میں جو فیصلہ آپ نے لفظ بغیرت سے آغاز کیا اور چلتے چلتے آپ کفر تک آئے، آپ نے کہا وہ کافر ہے، تو اس کا فیصلہ آپ نے خود کیوں کیا؟ ذاکر نائک کا فیصلہ بھی اللہ کے سپرد کر دیتے۔ وہ 15 لاکھ مسلمان ہیں یا لاکھوں مسلمان ہیں، کوئی تعداد میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ان کا فیصلہ تو آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا، اور ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ سنا دیا۔ کیا وجہ ٹھہری؟ کہنے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب نے کہا یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا اچھا، اس طرح کہنے کہ وہ پیروں کی بات نہیں کرتا، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے صرف قرآن پاک کو اٹھا رکھا ہے، اس کی بات کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، ان کی مستند متفق علیہ حدیث کی بات کرتا ہے، جو کمزور روایت پر نہیں ہے، مستند روایات پر مبنی، اس کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آسانی ہو۔ اس سے ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال بھی کیا، یہ بریلویت، دیوبندی اور شیعہ مکتبہ فکر، ذاکر نائک صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھایا اور فرمانے لگے جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا ان میں سے کسی ایک کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ میرا مطالعہ قرآن ہے، میرا حوالہ قرآن ہے، میری سند قرآن ہے، میرا سرمایہ قرآن ہے، میرا اعزاز قرآن ہے، میری فکر قرآن ہے،
جو کچھ میں لیتا ہوں وہ قرآن سے لیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ قرآن کے حوالے سے بات کریں، کسی اور حوالے سے بات نہ کریں. میں نے انہیں باپ سے کہا جب اسلام پھیلانا مقصود ہوتا ہے تو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہوئے جو پہلا کام ہے کلمہ پڑھانا ہوتا ہے، اس میں ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے آخری اور سچے نبی ہیں؟ اگر وہ یہ اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو مجھے پوچھنا پڑے گا. سیدنا عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پوچھنا پڑے گا حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیگر بے شمار اولیاء اللہ کا ذکر ہے، ہم وہ کریں گے تو ہم تو تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. ہم کس بحث میں پڑھیں گے، کس کھچڑی میں پڑھیں گے، اور کب جا کے اسلام پھیلے گا اور کیسے معاملات کو کریں گے؟ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کون سا ہے اسلام پھیلانے کا؟ ذاکر نائک صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے. اس بندے نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، کسی سیکٹ کی بات نہیں کی، نہ اس کے حق کی بات کی، نہ اس کے اختلاف میں بات کی. وہ کہتے صرف قرآن کی بات کریں، جو قرآن میں ہے بس میں وہ بات کرتا ہوں. اور مجبوراً مجھے دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی بات کرنا پڑتی، چونکہ وہ مقابل آ جاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. تو جہاں میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں وہاں بتاتا ہوں جو غلطیاں آپ ادھر نکال رہے ہیں وہ غلطیاں تو آپ کے پاس ہیں، اور جو مشترکہ باتیں ہیں اسلام میں اور دیگر مذاہب میں وہ ڈھونڈ کے ان کے سامنے رکھتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جو ہمارے درمیان مشترکہ ہے آؤ اس پر عمل کریں. تمہاری کتاب میں موجود ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ اس کا کوئی خیالی حوالہ ہے، نہ کوئی تصور ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی شبیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اگر اللہ کی آپ نے کوئی تشبیہ بنائی ہے، کوئی تصویر بنائی ہے، کوئی خاکہ بنایا ہے، کوئی بت بنایا ہے، وہ اللہ نہیں ہے. صاف ستھری بات ہے. اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھے اپنی دکانوں کی فکر کر رہے ہیں، اپنے درباروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی ہٹیوں کی فکر کریں. بعض دربار تو پوری کو ٹیکسٹائل مل ہے یا شوگر مل بنی ہوئی ہے، اتنی آمدنی ہے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بند نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہم خوف میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں غلط، نازیبا اور اخلاقی آشے گیری باتیں کرتے ہیں. جس دن ڈاکٹر صاحب کسی سیکٹ کی، کسی مسلک کی مذہبی منافرت کی بات کریں گے تو لا محالہ وہ بھی اپنے معیار سے گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو زندگی دے، ان کے علم میں، توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، اخوت کی بات کر رہے ہیں، مساوات کی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ پیغام ان کا پہنچے آگے تک اور دنیا اختیار بھی کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم.